کام کا نہیں تھا، تو آپ اس کی نگرانی کرتے، تو آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اور ان کے کام لیتے رہے یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی وہیں اسی کھڑے کھڑے، اور جنات کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کا انتقال ہو چکا۔ جب دیمک نے آپ کی عصا کو کھایا تو آپ گرے، اس وقت جنات کو پتہ لگا کہ یہ انتقال ہو چکا تھا، تب وہ ان کو پتہ لگا کہ یہ ہمارے اوپر نگراں نہیں ہے۔ تو اس بات سے اس سے بھی یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کوئی علم غیب نہیں ہوتا، اور نہ وہی اور کوئی ایسی مافوق القدرت قوت ان کو حاصل ہے بجز کے جو ابھی خصوصیات نہیں ہوتی ہے۔ بارے میں کوئی بڑے بڑے آلات موجود ہیں، اب سائنس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ایسی کوئی ثابت ہونی چاہیے جو اب ہمارے سامنے آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جب سائنسی انکشافات وغیرہ ہو رہے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو سائنسی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ جنات کا پتہ لگائیں کہ وہ کیا ہے، بہت ساری چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سائنس کا میدان ہے مادیات، میٹر، جو میٹر سامنے ہے اس کو وہ سائنس اس کی ساری پراپرٹیز وغیرہ نکال کے بتا دے گی، لیکن جو سائنس کو نظر ہی نہیں آتی جو چیز، تو سائنس کے میدان سے باہر ہو رہا ہے۔ اس واسطے جنات کا معاملہ سائنس کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور کوئی صاف سوال کر رہے تھے؟ ہاں، آبادی کی بات اس میں عرض کرتا ہوں کہ اصل میں بات یوں ہے، ہمارے یہاں تو عمریں کم ہے تو اس لیے تولد و تناسل کا سلسلہ بھی زیادہ انسانوں، اور سورہ ہجر کی ایک آیت کی ذیل میں والد صاحب نے اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہمارے قرآن، تو تولد و تناسل کا سلسلہ اس طرح نہیں ہے جیسا ہمارے انسانوں میں۔ وہ اگر ہمارے انسانوں میں 1000 سال بھی عمر ہوتی تو آج ہمارے سکڑ دادا بھی ہمارے کسی کمرے میں کھانس رہے ہوتے پڑے ہوئے، سمجھے، اور پتہ نہیں کیا ہمارے حالات ہوتے۔ ان کے یہاں تولد و تناسل کا سلسلہ اتنا تیزی سے نہیں ہے، بہت سلو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کو انسانوں کی آبادیوں سے باہر رکھا گیا ہے، جنگل غیر آباد، اور جنت میں بھی ایک روایت کے مطابق ان کو جو جگہ دی جائے گی وہ جنت کے باہر جنگلات میں ہی جگہ دی جائے گی، جنت کے باہر باہر۔ معرفت کی سوال یہ ہے کہ ابھی گفتگو میں یہ بات آئی تھی کہ شیطان عارف بھی ہے، عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، لیکن حکم عدولی جو اس نے کی حق تعالیٰ شانوں کے حکم کی، تو کیا یہ معرفت کی ثبوت تھا یا یہ کہ جہالت کا ثبوت تھا؟ تو بات یہ ہے کہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہے، پہچانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اگر میں کچھ مانگوں گا تو وہ غصے کی وجہ سے اگر دینا ہوگا تو انکار نہیں کریں گے، سمجھے آپ؟ تو اس وجہ سے یہ معرفت کا ہے، بلا شبہ یہ معرفت ہی کا حصہ ہے کہ حق تعالیٰ شانوں کی ذات کو پہچاننا، لیکن اس کی معرفت ایسی ہے شیطان کی، جیسے کوئی مجرم پھانسی کا بادشاہ کو پہچانتا ہو، سمجھا، پھانسی کا مجرم جانتا ہوں بادشاہ جو ہے یہ صفات کا مالک ہے، تو معرفت تو اس کو بادشاہ کی حاصل ہے، لیکن پھانسی کا مجرم ہے، اس لیے معرفت کے شان کے خلاف نہیں ہے یہ بات،
کہ وہ اس نے حکم عدولی کی وجہ جہالتی تھی اور تکبر تھا، تو اس بات سے اس تکبر اور وہ معرفت کے مقابل نہیں آتے۔ وہ معرفت اگر انسان کو حاصل ہو تو پھر وہ اس میں آ جائے گی کہ بھائی وہ اس کو تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنی تکبر سکھا لیے اور اپنی مٹی کی حیثیت سے واقف۔ جی آپ بات کر رہے تھے کہ عالم کا بنا وہ امریکہ پر ٹائم میں اچھا واقعہ ہمارے گھر میں ہوا تھا، ہم اس کو دل کی طرف سے جاتے ہمارے اسپرچل جو ہے کانسیپٹ وہ شاید ان سے بہتر جو وہاں پر کوئی واقعہ ہے پڑھنے کی وہ بات کریں تو اس کو وہ ایکسپائل کرتے ہیں۔ جی ہاں ایکسپائل کے ایکسپائل میں جتنے واقعات آپ پڑھنے جائیں گے وہ سب کے سب آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دنوں سے ریلیٹ کوئی نہ کوئی سپر پاور یا کوئی سپر نیچرل جو چیز ہے کہ ان کے روحانی کا تو تصور موجود نہیں ہے۔ اور دیکھو روحانی کا تصور نہیں آئے گا تو ان کی اسٹوری آپ کو بالکل صحیح برباد ہے۔ وہ ایکسپائل کے اوپر چلے جاتے ہیں، ان کی ساری ایکسپائل جا کے پڑھیں اور آپ کو لگا گا کہ اس میں کہیں نہ کہیں کسی سپر نیچرل چیز کا کوئی امپیکٹ آ رہا ہے۔ جی اصل میں اس لیے میں کہا کہ وہ شاید آپ سے 200 سال بعد وہ کبھی ایک سال کی توجہ نکال لیں اور اسپیکر پہ چلے جائیں۔ مغرب میں اصل میں جنات کا جو تصور سامنے آتا ہے اب بظاہر وہ بہت ڈسٹارٹڈ ہے، اور اس میں مثلا آپ دیکھیں گے کہ فلمیں دکھاتے ہیں مغرب میں جن دکھائیں گے تو اس کے سر پہ سینگ دکھا دیں گے یا اس کی شکلیں کچھ عجیب و غریب بنا دیں گے، اس طرح کے مختلف تصورات ہیں۔ لیکن جی ہاں بیچز ہے تو وہ چڑیلے اور یہ تو اس طرح لیکن قرآن کریم نے اور اسلام نے چونکہ بہت واضح کانسیپٹ دے دیا ہے جنات کے بارے میں، تو اس لیے بالکل وہ اس معاملے میں نہیں آتی۔ ایک بات یہاں بتا دوں کہ بعض عورتیں اس بات کے قائل ہیں کہ چڑیلیں بھی ہوتی ہے اور وہ کیا کہتے ہیں ان کو جی ہاں سرکٹے بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب ہندوانہ عقائد ہے۔ نہ چڑیل آپ اس کا جن کی بیوی کو اور لڑکیوں کو اور عورتوں کو آپ چاہے چڑیل کا نام دے لیں چاہے بھوت پریت کا نام دے لیں مردوں کو، لیکن نہ بھوت پریت یہ کوئی چیز نہیں، صرف جنات ہے اور وہ جنات کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اس لیے بالکل کانسیپٹ کلیئر ہے اسلام میں جنات کا، کوئی اس میں ذرا سے بھی کنفیوژن نہیں۔ جی ہاں جی ہاں ہمزاد کا تصور ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان ایک فرشتہ اس کے ساتھ پیدا فرماتے ہیں۔ شیطان کو قرین، اور ان دونوں کو قرین کہا جاتا ہے۔ قرین اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے اور ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ہر انسان کے اوپر بہت سارے فرشتے اس کی حفاظت پر متعین ہوتے ہیں۔ تو ہمزاد جس کو آپ کہہ لیں، اب اس کا جو بھی تصور آپ کر لیں، لیکن وہ ہمزاد جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ۔ اور ایک وہ یہی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نیکی کا فرشتہ آپ کو ہدایت دیتا ہے نیکی کی، اور شیطان گناہ کی طرف لاتا ہے۔ تو اب آپ ان میں دونوں میں جنگ باقی رہتی ہے، نتیجہ وہی ہے کہ آپ نے نفس اور شیطان کی جنگ کرتے رہے، تو ہمزاد ہے موجود۔ آج کے سائنس جو ہے نا انرجی کا بھی میٹر کہتی ہے۔ اچھا جی انرجی، ہاں وہ آج سائنس یہ بات صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ اب آ گئے ہیں اس بات پر کہ انرجی جو ہے وہ بھی میٹر ہے۔ تو اب ہو سکتا ہے جنات بہرحال میٹر تو ہے، مخلوق تو ہے، اب وہ میٹر کس قسم کا ہے، مثلا میٹر تو یہ دھوپ بھی ہے، سمجھا، سورج سے نکلنے والا کی روشنی یہ بھی میٹر ہی ہے، تو لیکن ہمیں وہ نظر تو آتی ہے، چھو نہیں سکتے، اس کو بند نہیں کر سکتے، رکھ نہیں سکتے، چک نہیں سکتے۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے جنات کبھی کسی زمانے میں ایسا ہو جائے کہ سائنس یہ دریافت کر لے کہ جنات کا میٹر کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ نماز پڑھ لی۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد وعلى آل سيدنا وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحمان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، ہماری اس مجلس کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جو حضرات دور دور سے یہاں
اس وقت آئے ہیں ان کی اس کوشش کو یا اللہ اپنی عبادت میں شمال فرما لیجئے۔ یا اللہ اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا کہنے والے سے اگر کوئی غلطی ہوئی اس کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ سننے والوں کو یا اللہ صحیح اس کا فوائد حاصل عطا کیجئے۔ یا ارحم الراحمین آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے بھی رب ہیں، جنات کے بھی رب ہیں۔ یا اللہ آپ تمام مخلوقات کے رب ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا بندہ بنا لیجئے، اور تمام جو شریر مخلوقات ہیں، جو شر پہنچانے والی مخلوقات ہیں، ان سے ہمارے گھر والوں کی، ہمارے شہر والوں کی، ہمارے ملک والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں توہمات سے نجات دیجئے۔ یا اللہ اپنے اوپر ہمیں ایمان میں قوت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے اوپر اگر ایمان ہے، اگر آپ کے سہارے ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، تو نہ ہمیں جنات کا خطرہ ہے، نہ ہمیں کسی سفلی والے کا خطرہ ہے۔ یا اللہ ان تمام خطرات سے ہمیں بچا لیجئے، ہماری حفاظت فرمائیے۔ ایمان تو ایک ایسی پناہ گاہ ہے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ ہم اس پناہ میں لے لیجئے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان جو لوگ موجود ہیں ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھر والوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا کر۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حلال اور وسیع عطا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک زندہ رہے یا اللہ ایمان پر ہمیں زندہ رکھیے۔ یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کیجئے۔ یا اللہ جب مرنے کا وقت آئے تو ایمان پر ہماری موت دیجئے۔ یا اللہ مرنے کے بعد یا اللہ ہماری حفاظت فرمائیے تمام عذابوں سے، تمام حالات سے اور تمام مراحل سے۔ یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جنت عطا فرما۔ یا اللہ اس جنت کے قریب کرنے والے اعمال کی توفیق دیجئے۔ یا اللہ ایسے اعمال عطا فرما دیجئے جس کا بدلہ آپ نے جنت لکھا ہے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بزرگوں کی تو راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں جنات کے شیاطین کے شر سے بچا۔ یا اللہ ہمارے اندر جنات اور شیاطین سے زیادہ ہمارا سب سے بڑا دشمن آج کل نفس بنا ہوا ہے۔ یا اللہ نفس کی ان خواہشوں کو پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما دشمنوں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے۔ یا اللہ ہمارے اس قیادت کو جو اس وقت موجود ہے یا اللہ یا تو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ اگر ہدایت مقدر نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں اچھی صالح قیادت کے بدلے عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی محمد و بارک وسلم۔